الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز طلبہ و طالبات، آپ کے سامنے النحو الواضح کا جو سبق کھلا ہوا ہے وہ النحو الواضح جو ابتدائیہ ہے اس کی دوسری جلد ہے، اس کی دوسری جلد کا سبق ہے. اس کتاب کے مؤلفین نے پہلے ہمیں معرب کے بارے میں بتایا. معرب وہ کلمات، وہ اسما جو کہ معرب ہوتے ہیں، جن پر اعراب ظاہر ہوتا ہے، ان کے بارے میں بتایا. اس کے بعد مبنی کے بارے میں بتایا. فعل ماضی جو کہ مبنی ہوتا ہے تو کن حالات میں مبنی ہوتا ہے اس کا ذکر کیا. فعل امر جو کہ مبنی ہوتا ہے تو کن حالات پر مبنی ہوتا ہے اس کا ذکر کیا. اور فعل مضارع اگرچہ کہ معرب ہوتا ہے لیکن دو حالتوں میں مبنی ہوتا ہے. جب وہ نون توکید کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس وقت مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور جب نون النسوہ کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے. اب اس کے بعد مبنی کے اعراب کا ذکر کر رہے ہیں. الاعراب المحلی، وہ اعراب جو محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس مقام پر اس کے واقع ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس پر اعراب کی حالت ظاہر نہیں ہوتی، یعنی اس پر ضمہ، فتحہ، کسرہ یا سکون ظاہر نہیں ہوتا. معرب پر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن مبنی پر ظاہر نہیں ہوتا. تو وہ کلمات جو کہ محلن اعراب پاتے ہیں، وہ کلمات جو کہ اپنے اس مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے ان کو اعراب ملتا ہے. ہم اگر مثالیں پڑھیں گے اس کے بعد اس کی شرح کریں گے تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. یہ بات تو اس سے پہلے ذکر کی گئی کہ فعل ماضی سارے کے سارے مبنی ہیں اور فعل امر سارے کے سارے مبنی ہیں. فعل مضارع معرب ہے لیکن اس کی دو حالتیں مبنی کی ہیں. اس کے علاوہ جو ضمائر ہیں وہ مبنی ہیں. ضمائر مبنی ہیں چاہے وہ متصل ہو یا منفصل. اسی طرح وہ اسماء اشارہ مبنی ہے سوائے بعض حالتوں کے، اور جو حروف جر ہیں حروف وہ سب مبنی ہیں. اب آپ کے ساتھ مثال لکھا ہوا ہے الاعراب المحلی میں، وہ اعراب جو محلن ہوتا ہے. انت رجل مہذب، ساعدت هؤلاء المساکین، عطفت على هذا المريض، لا تشربن الماء الكدر. انت رجل مہذب، تم تہذیب یافتہ آدمی ہو، تم تہذیب یافتہ آدمی ہو. یہاں آپ دیکھیے انتا یہ جملے میں مبتدا واقع ہوا ہے، اسم ہے، جملے کے شروع میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ معرب ہے. ضمیر ہے، جملے کے شروع میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے، معرب ہے، اور مبتدا کے طور پر واقع ہوا ہے. لیکن مبتدا پر ضمہ ہوتا ہے، اس پر ضمہ ظاہر نہیں ہوا ہے. انتا مبتدا ہے لیکن اس پر ضمہ ظاہر نہیں ہوا ہے. اگر اس کی جگہ کوئی معرب کلمہ ہوتا جیسے محمد رجل مہذب، محمد مہذب آدمی ہے، تو ایسی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد اس پر ضمہ ظاہر ہے. لیکن چونکہ
کوई मोरब कलिमा नहीं है वहां, बल्कि एक मबनी कलिमा है, एक मबनी कलिमा है। तो इसलिए मुब्तदा होने के बावजूद भी उस पर जम्मा जाहिर नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं कि मबनियुन अलल फत्ही फी महल्ली रफ़इन। अंता मुब्तदाउन, अंता मुब्तदाउन मबनियुन अलल फत्ह। अंता उसके आखिर के हर्फ पर जो एराब है वो फतहा का है, तो उसको बोलते हैं मबनियुन अलल फत्ह। लेकिन फी महल्ली रफ़, रफ़ा के महल में है। तो वही हमारा हमारा जो सबक है अल एराबुल महल्ली, उस मकाम पर आने के एतबार से उसको हम फी महल्ली रफ़इन बोलते हैं, फी महल्ली रफ़इन। इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि अंता मुब्तदाउन मरफूउन, नहीं बोलेंगे, ये मोरब में बोलेंगे। मुहम्मदुन मुब्तदाउन मरफूउन मोरब में बोलेंगे। लेकिन मबनी में हम लोग क्या बोलेंगे? मबनियुन अलल फत्ही फी महल्ली रफ़इन, फतहा पर मबनी है और रफ़ा के महल में वाक़ हुआ है। तो मोरब के एराब में और मबनी के एराब में ये फर्क है कि मोरब मरफू होता है, लेकिन जो मबनी होता है वो उसको मरफू नहीं कहते बल्कि फी महल्ली रफ़इन कहते हैं। अंता रजुलुन मुहज़्ज़बुन, अंता मुब्तदाउन मबनियुन अलल फत्ही फी महल्ली रफ़इन। साअत्तु हाउलाइल मसाकीना, मैंने इन मिस्किनों की मदद की, मैंने इन मिस्किनों की मदद की। अब यहां देखिए साअदा ये फेल माजी है, मबनी अलल फत्ह है, और उसके बाद अत्ता ये भी मबनी है, मबनी अलल दम है, ज़मीरुन मुत्तसिलुन मबनियुन अलल दम फी महल्ली रफ़। लेकिन अब यहां हमको जो चीज समझनी है वो हाउलाई है। हाउलाई फेल फाइल गुजर चुके हैं, तो जाहिर है कि हाउलाई ये मफूल बिही है। मफूल बिही मंसूब होता है, लेकिन इस पर नसब जाहिर नहीं है क्योंकि ये मबनी है। अगर उसकी जगह कोई मोरब कलिमा होता तो उस पर नसब जाहिर होता, जैसे साअत्तु ज़ैदन अल मिस्कीना। वो जो है बाकायदा मंसूब है और उस पर नसब जाहिर है, लेकिन हाउलाई चूंकि मबनी है इसलिए मफूल होने के बावजूद भी उस पर नसब जाहिर नहीं है। तो उसके एराब में हम क्या कहते हैं? हाउलाई मफूलुन बिही मंसूबुन नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि मंसूब जो है मोरब होता है, मबनी नहीं होता है। तो इसमें क्या कहेंगे? हाउलाई मबनीयुन, उसको हम कहेंगे मफूलुन बिही मबनीयुन अलल कसरी फी महल्ली नस्बिन। हाउलाई उसके आखिरी कलमे को देखिए, आखिरी हर्फ को देखिए, उस पर कसर है, तो इसलिए कसरा है, तो इसलिए मबनीयुन अलल कसरी, मफूलुन बिही मबनीयुन अलल कसरी फी महल्ली नस्बिन। इसको इस तरह बोलेंगे। उसके बाद आतफ्तु अला हाज़ल मरीज़ी, आतफ्तु मैंने शफकत की, मैंने रहम किया इस बीमार पर। आतफ्तु तरकीब वाज़ेह है, फेल फाइल है, आला हर्फ जर है, हाजा उसके बाद मजरूर है, और जो मजरूर है हाजा, हाजा उसके बाद आया है, मजरूर है, लेकिन उस पर जर जाहिर नहीं है, जर जाहिर नहीं है। हर्फ जर के बाद जो कलिमा होता है वो मजरूर होता है हर्फ जर की वजह से, लेकिन इस पर जर वाज़े नहीं है। ठीक है, क्यों वाज़े नहीं है? क्योंकि वो मबनी है। अगर उसकी जगह कोई मोरब कलिमा होता तो उस पर जर वाजिब, जर जो है जाहिर होता। जैसे अतफ्तु अलल मरीज़ी अगर हम कहते अलल मरीज़ी, अलल मरीज़ी, तो उस पर जर वाज़े होता, लेकिन ये चूंकि मबनी है इस पर जर वाज़े नहीं है। तो हम हाजा
हाजा मजरूर नहीं कहेंगे, हाजा को मजरूर नहीं कहेंगे क्योंकि मजरूर ये मोरब में होता है, मबनी में नहीं होता। तो इसको क्या कहेंगे, हाजा, अलिफ पर सुकून आ रहा है, तो हाजा मबनीयुन अलल कसरी, मबनीयुन अला सुकूनी, हाजा अलिफ पर सुकून आ रहा है, मबनीयुन अला सुकूनी फी महल्ली जर्रिन, मबनीयुन अला सुकूनी फी महल्ली जर्रिन, इस तरह इसको कहेंगे। इसको इस तरह कहेंगे, ला तशरबन्ना अल कदीरा, ला तशरबन्ना अल कदीरा, जो गंदा और मैला पानी है तुम उसे मत पियो, गंदा पानी तुम हरगिज ना पियो। ला तशरबन्ना, ला नाहिया है, ला नाहिया है, और जिस पर जब फेले मुजारे पर दाखिल होता है तो उसको वो सुकून देता है। ला नाहिया है लेकिन फेले मुजारे पर वो दाखिल होता है तो उसको सुकून देता है। लेकिन ये जब नूने तौकीद के साथ मिलता है फेले मुजारे तो वो मबनी होता है। फेले मुजारे जब नूने तौकीद के साथ मिलता है तो वो मबनी अलल फतह होता है, मबनी अलल फतह होता है। तो हम ये कहेंगे, अब यहाँ देखिए इसके ऊपर ला तशरबन नहीं है, ला तशरबन्ना, ला तशरबा, ला तशरबन्ना, क्योंकि नून तौकीद उसके ऊपर लगा है इसलिए ये बा के ऊपर सुकून की बजाय फतहा है। ला तशरब ऐसा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि नून तौकीद लगा है तो इसलिए बनना, नून आखिरी में है नून तौकीद, तो नून तौकीद लगने की वजह से हम ला तशरबा बोल रहे हैं, ला तशरबन्ना बोल रहे हैं। ये क्यों है, ये इसलिए कि ये जब फेले मुजारे नूने तौकीद के साथ मुत्तसिल होता है तो वो मबनी अलल फतह होता है। तो ला अन्नाहिया है और तशरबन्ना फ़िअलुन मुदारियुन, फ़िअलुन मुदारिउन मबनियुन अलल फतह फी महल्ली जज़्मिन, फी महल्ली जज़्मिन, फ़िअलुन मुदारिउन मबनियुन अलल फतह फी महल्ली जज़्मिन, इस तरह उसको कहेंगे। तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कलिमात मबनी होते हैं, जो कलिमात मबनी होते हैं उन पर रफा, नसब, जर और सुकून जाहिर नहीं होता। उन पर रफा, उन पर जम्मा, फतहा और कसरा और सुकून जाहिर नहीं होता, बल्कि वो हालत रफा में होते हैं या हालत नसब में होते हैं या हालत जर में होते हैं या हालत जज़म में होते हैं। उनको बोलेंगे मबनियुन अलल फतही फी महल्ली रफ़िन फी महल्ली नसबिन, इस तरह जो भी हालत उनकी होगी आखिरी, उसकी हालत के एतबार से उनका एराब हम बताएंगे। उनको मरफू या फिर मंसूब या मजरूर या मजजूम नहीं कहेंगे क्योंकि ये मोरब में है, मबनी में नहीं है। अलकायदा देखिए आप, इज़ा वक़अत कलिमतुन मबनियतुन फी मौदिइन मिन मवादि'i रफ़्इ, जब मबनी कलिमा वाक़े हो, इज़ा वक़अत कलिमतुन मबनियतुन, जब मबनी कलिमा वाक़े हो, फी मौदिइन मिन मवादि'i रफ़्इ, किसी जगह पर रफ़ा के मकामात, अविल नस्बी या नसब के मकामात, अविल जर्री या जर, अविल जज़्मी या जज़्म, अगर कोई कलीमा रफ़ा, नसब, जर और जज़्म के मकामात में से किसी मकाम पर वाक़े हो, ला यतग़य्यरु आखिरुहा, तो उनका आखिर नहीं बदलेगा। अंता कहीं भी आए वो अंता ही रहेगा, हाउलाई कहीं भी आए वो हाउलाई रहेगा, हाज़ा कहीं भी आए हाज़ा ही रहेगा, तो उनका आखिर नहीं बदलेगा, चाहे वो रफ़ा की हालत में आए, नसब की हालत में आए, किसी भी हालत में आए, लेकिन उनका आखिर नहीं बदलेगा। वयुक़ालु, और कहा जाएगा, इन्नहा फी महल्ली रफ़्इन औ नस्बिन औ जर्रिन औ जज़्मिन, कि वो महल्ले रफ़ा में है या महल्ले नस्ब में है
یا محل جر میں ہے یا محل جزم میں ہے. علی حسب موضعها فی الجملۃ، جملے میں اس کے مقام کے اعتبار سے، جملے میں وہ کس مقام پر واقع ہوا ہے، رفع کے مقام پر واقع ہوا ہے یا نصب کے مقام پر واقع ہوا ہے، جس مقام پر واقع ہوا ہے اس کے مقام کے اعتبار سے اسے فی محل رفع کہیں گے، یا نصب پر واقع ہوا ہے تو نصب کہیں گے، جر پر واقع ہوا ہے تو جر کہیں گے. تو یہ قاعدہ ہے اور یہ سبق ہے آج کا، جس کو الاعراب المحلی کہتے ہیں. وہ اعراب جو محل میں ہوتا ہے، فی محل رفع یا فی محل نصب یا فی محل جر یا فی محل جزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ نے لا تشربن کا کیا کس طرح کہا ہے کہ وہ کیا، ذرا اس کا بتا دیں. لا تشربن، لا ناہیہ فعل مضارع کو سکون دیتا ہے، یعنی وہ جزم واقع ہوتا ہے. لا ناہیہ وہ جزم دینے والے حروف میں سے ہے، لیکن جب وہ نون توکید کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو وہ مبنی ہوتا ہے. اب جیسے لا تشرب بولنا چاہیے، لا تشرب مت پیو، کیونکہ لا ناہیہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے تو لا تشرب بولنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ نون توکید کے ساتھ ملا ہے اس لیے ہم اس کو لا تشربن، بننا با بول رہے ہیں، لا تشربا بول رہے ہیں، نون توکید کے ساتھ ملا کر لا تشربن بول رہے ہیں، جبکہ وہ لا تشرب تھا لیکن نون توکید کے ملنے کی وجہ سے وہ لا تشربن ہوا. تو فعل مضارع چونکہ نون توکید کے ساتھ ملا ہے اس صورت میں وہ معرب نہیں ہوتا بلکہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے، فعل مضارع مبنی علی الفتح، اس کو مبنی علی الفتح کہیں گے. فی محل جزم، جزم کے محل پر واقع ہوا ہے لیکن وہ مبنی ہے، اس وجہ سے اس کے پر فتح، اس پر جزم واضح نہیں ہے. لا تشرب اس طرح اس پر سکون واضح نہیں ہے، سکون اس پر نہیں لگتا بلکہ وہ لا تشربا ہی ہوتا، تو اس لیے ہم اس کے اعراب میں کیا کہیں گے، فعل المضارع مبنی علی الفتح فی محل جزم، اس طرح کہیں گے. شیخ صاحب جو لا تشربن ہے اگر وہاں پہ جمع ہوتا تو لا تشربن ہو جاتا، با پر پھر دمہ آ جاتا. ہاں، جو اچھا نور توکید کی جو گردان ہے وہ گردان اپنی جگہ پر قائم رہے گی لا کے ساتھ. جی، تو پھر شیخ اس طرح تب کس طرح بولیں گے کہ فعل مضارع مبنی علی دم بولیں گے؟ ہاں، مبنی علی الدم کہیں گے، جس حالت میں وہ مبنی رہے گا اس کا جو حرکت رہے گی اسی پر مبنی کریں گے اس کو، کیونکہ وہ بدلتی نہیں ہے. ٹھیک. شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو فعل مضارع آپ کہیں نا یہاں پر، وہ اصلاً فعل مضارع تو ہے لیکن اس کا استعمال فعل ناہیہ کے طور پہ ہو رہا ہے نا، تو ہم اس کو اعراب کے وقت اس کو فعل ناہیہ نہیں بولیں گے؟ نہیں، ناہیہ لا یہ ناہیہ ہے جو کہ فعل مضارع پر لگا ہے، وہ ہے تشربن نہیں ہے. ہاں لیکن وہ فعل مضارع رہا نہیں نا، لا لگنے کے بعد وہ فعل ناہیہ بن گیا نا. نہیں، آپ جب اس کا اعراب کریں گے تو لا کو الگ کریں گے، تشبنہ کا اعراب الگ کریں گے، کیونکہ وہ تو اپنے فعل ناہیہ ہے اور فعل مضارع ہے. اچھا ٹھیک. وہ اپنی جگہ پر مستقل ہے، وہ اپنی جگہ پر مستقل ہے. جیسے حرف جر مجرور پر لگتا ہے کسی کلمے پر، اسی طرح لا لگا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تمرینات دیکھ لیجیے، ایک دو تمرینیں. بین، عبارت پڑھیے. بین ما فی العبارت الآتیتی من الکلمات المبنیتی التی فی محل رفع والتی فی محل نصب والتی فی محل جر والتی فی محل جزم. رأیت رجلا من الذین جربوا الامور جربوا الامور من فسألته عن صفاتی
التي تكسب الإنسان تكسب الإنسان قبول تكسب الإنسان تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا. فقال عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وجامل من يجاملك وجامل من يجاملك وجامل من يجاملك ولا تقصرن في واجب عليك ولا تمكنن واشيا ها ولا تمكنن واشيا ولا تمكنن واشيا أن يفسد ما بينك وبين الناس. الذين ہوگا شیخ یہاں پہ یہ الذین هذا مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے ہاں ہم لوگ یہاں سے چلیں گے. کیا بول رہے ہیں؟ بین ما فی العبارۃ الآتیۃ من الکلمات المبنیۃ التي فی محل رفع. آنے والی عبارت میں مبنی کلمات بتائیے جو کہ محل رفع میں ہو. واللتی فی محل نصب اور وہ جو محل نصب میں ہے. واللتی فی محل جر اور وہ جو محل جر میں ہے. واللتی فی محل جزم اور وہ جو فی محل جزم ہے. آپ صرف یہ بتائیے کہ آنے والی عبارت میں کون سے کلمہ محل رفع میں ہے, کون سا محل نصب میں ہے, کون سا محل جر میں ہے, کون سا محل جزم میں ہے. رأیت رجلا من الذین جربوا الامور, میں نے ایک شخص کو دیکھا جس سے معاملات کا تجربہ تھا, یعنی جو تجربہ کار تھا. میں نے ایک شخص کو دیکھا جو تجربہ کار تھا بہت سی چیزوں میں. فسألته عن الصفات التي تكسب الانسان قبولا في هذه الدنيا, میں نے اس سے ان صفات کے بارے میں پوچھا جو انسان کو قبولیت کا سبب بنتے ہیں. تکسب الانسان قبولا, انسان کو لوگوں میں قبول بنا دیتے ہیں. فی هذه الدنیا, اس دنیا میں وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے پاس انسان مقبول بن جاتا ہے. فقال, اس نے کہا عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به, لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے. تم جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ معاملہ کریں اس طرح تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو. وجامل من یجاملک, وجامل من یجاملک, اور جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقصرن فی واجب علیک, تم پر جو واجب ہے اس میں کوئی کوتاہی مت کرو. ولا تمکنن واشیا ان یفسد ما بینک وبین الناس, اور کسی چغل خور کو موقع مت دو کہ وہ تمہارے اور لوگوں کے تعلقات کو خراب کرے. یہ عبارت ہے. اب اس میں آپ بتائیے کہ کون سے محل جر وغیرہ میں. رأیت, اب آپ کے پاس بالکل واضح ہے, کہیں بھی آپ کو فعل ماضی نظر آ گیا, کہیں آپ کو فعل امر نظر آ گیا, اور کہیں بھی آپ کو جو ہے حرف نظر آ گیا, یا اس میں اشارہ نظر آ گیا, یا پھر جو ہے جو ضمائر ہیں وہ نظر آ گئے, تو آپ اس کو مبنی کیجیے. مبنی کس حالت میں وہ مبنی ہے اس کو بتائیے بس. رأیت رجلا, رأیت یہ مبنی ہے, مبنی ہے فی محل رفع ہے کیونکہ وہ فاعل کے مقام پر واقع ہوا ہے. رجلا من الذین, من یہ بھی مبنی ہے, مبنی ہے نا شیخ صاحب جو رأیتو ہے اس میں فعل فاعل دونوں ہے نا, تو ہم اس کو تا کو بولیں گے مبنی کہ پورا رأیتو کو بولیں گے؟ آواز نہیں آئی مجھے صاف. جو رأیتو آپ نے کہا نا کہ مبنی ہے, اس میں جو مبنی کا حصہ ہے وہ تا ہے نا, صرف تو, رأیتو کا تو. ہاں بالکل تا ہے, تا کو مبنی بولیں گے. تا مبنی تا مبنی علی الضم فی محل, ہم سے جو سوال ہو رہا ہے وہ کس محل میں ہے بول رہے ہیں, تو فی محل رفع ہے وہ. شیخ صاحب ہم ضمائر کیسے بولیں گے, کیونکہ ماضی بھی تو وہ رائی تو وہ پورا بن کے ہی تو ماضی بنتا ہے, ہم صرف ضمائر کو بولیں گے. آپ کو
ہر وہ ضمیر کو بھی بولنا پڑے گا، اس میں اشارہ کو بھی بولنا پڑے گا، ہر وہ چیز جو مبنی ہے اس کو بتائیے. تو شیخ اس میں پھر دو بولیں گے. رعائی تو، ہاں را تو ماضی ہوا نا، تو جی ضمیر ہوئی، تو اس میں دونوں بولیں گے. دونوں ہو گئے، ہاں دونوں ہو گئے جی. ٹھیک ہے. تو شیخ پھر تو کو الگ کرنے کی ضرورت تو نہیں، پورا رائی تو ہی ہوا. دونوں کو الگ الگ کریں گے کیونکہ دو کلمے ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ، تو دونوں کو الگ الگ کریں گے. اچھا، ظاہر کرنا ضروری ہے. جی. کون سے دو کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو تا ہے اور دوسرا اور تو. رعا ایک کلمہ اور تو دوسرا کلمہ. رعا فعل ماضی ہے، تو یہ ضمیر ہے. فعل ماضی اور ضمیر مل کر آئے ہوئے ہیں اور دونوں مبنی ہیں. اچھا جی. اس کے بعد شیخ من الذین. ہاں من الذین. من کو الگ بولیں گے، الذین کو الگ بولیں گے نا؟ بلا شبہ الذین. تو من کو بولیں گے کہ من جو ہے وہ مبنی علی السکون. ہاں بالکل. اچھا تو شاہ صاحب اس کو یعنی ہم وہ کوئی اس کی وہ محل تو نہیں ہے نا محل؟ کوئی؟ ہاں جی، محل کیا ہوگا اس کا؟ یہ لا محل لہ من الاعراب بولتے ہیں ایسے کلمات کو. لا محل، اس کا کوئی محل نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس کی وجہ سے دوسروں کے اعراب پر فرق پڑتا ہے. یہ خود کوئی دوسروں کے اعراب کا اس پر فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے اس کو من تو لا محل من الاعراب ہے. الذین وہ فی محل رفع نہیں، فی محل جر. فی محل جر ہے. جی. مبنی علی الفتح فی محل جر. اس کے بعد جربو. جربو یہ فعل ماضی ہے. جی فعل ماضی ہے. ہاں مبنی علی السکون. مبنی نہیں، مبنی علی السکون فی محل رفع ہے. لیکن مبنی فی محل کیا ہے؟ محل رفع میں واقع ہوا ہے نا. جی شیخ، لیکن مبنی تو سکون پہ نہیں ہوگا، مبنی علی السکون نہیں ہوگا. مبنی علی السکون ہی ہے نا. جی یہی میں کہہ رہی تھی، مبنی علی السکون فی رفع فی محل رفع. محل رفع. جی جی. اس کے بعد ہے الامور. اس کے بعد فسألتہ. جی فسألتہ ہوگا کیونکہ اس میں امورا تو مورب ہے نا. ماضی بھی امورا تو مورب ہے، ہم کو مبنی دیکھنا ہے. مبنی تو شیخ سألتہ نہیں ہوگا. جی ہاں آگے بڑھیے. فسألتہ اور ہو بھی اور پھر ان بھی. جی ہاں. التی سألتہ میں مبنی ہے اور التی مبنی ہے، فی مبنی ہے اور ہذہ مبنی ہے. اس کے بعد یعاملوک ان پھر بھی ہے، من ہے اس کے بعد. ہی کہا ہے. دنیا بھی تو مبنی ہے. ولا تخسرن ہے. دنیا مبنی نہیں ہے، دنیا مورب ہے، بس اس پر اعراب ظاہر نہیں ہے. دنیا کیوں مبنی ہے؟ وہ کیا اس میں اشارہ ہے یا پھر ضمیر ہے یا پھر کیا ہے؟ نہیں لیکن دنیا ہمیشہ دنیا ہی آتا ہے نا اعراب. ہاں جی، اس کا ظاہر تو نہیں ہوتا. ہاں اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا. مورب بھی بعض کلمات ایسے ہیں جس میں اعراب مقدر ہوتا ہے. مورب کے اعراب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مورب میں بعض کا اعراب ظاہر ہوتا، بعض کا اعراب مقدر ہوتا. تو دنیا کا اعراب مقدر ہے لیکن وہ مورب ہے. دیکھیے دنیا مبنی آپ کے پاس بالکل واضح ہے. مبنی آپ کے پاس واضح ہیں. جو اسماء اشارہ ہیں، اسماء ضمیر ہیں، یا پھر جو ہے جو اسماء موصول ہیں، موصولہ ہیں، یا پھر فعل ماضی ہیں، فعل مضارع کے اکثر ہے سوائے دو کے، فعل امر ہے. دنیا اس میں سے کچھ نہیں ہے. دنیا کلمہ ہے اور وہ کلمہ مورب ہے لیکن اس کا اعراب ظاہر نہیں ہے کیونکہ مورب جو ہوتا ہے اس میں سے بعض کا اعراب مورب پر ظاہر بھی ہوتا ہے، بعض کا اعراب مقدر ہوتا ہے. جیسے جاء موسیٰ. جاء موسیٰ. جی موسیٰ اگرچہ کہ مورب ہے لیکن اس کا اعراب ظاہر نہیں. جی
مورب ہے تو اس کو لیکن اس کا اعراب ظاہر نہیں ہے. کیوں ظاہر نہیں ہے؟ کیونکہ اعراب مقدر ہے اس کا. کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب مقدر ہوتا ہے کیونکہ وہ الف مقصورہ ہوتے ہیں یا کچھ دوسرے اسباب ہوتے ہیں. تو دنیا جو ہے یہ مورب ہے، مبنی نہیں ہے. اس کے بعد عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به وجامل من يجاملك ولا تخفرن في واجب عليك ولا تمكنن واشيا ان يفسد ما بينك وبين الناس. ٹھیک ہے، یہ تمرین آپ لوگ کر بھیج دیجیے مجھے. اس کے بعد کی تمرین ہے ذیل اسماء المبنیۃ الآتیۃ فی جمل مفیدۃ. آنے والے مبنی اسماء کو جملے مفیدہ میں رکھیے. بحیث تکون مرۃ فی محل رفع، اس طرح کہ ایک دفعہ وہ محل رفع میں ہو، ومرۃ فی محل نصب اور پھر محل نصب میں ہو، ومرۃ فی محل جر اور پھر محل جر میں ہو. جیسے الذی کا ایک جملہ بنائیے جو محل رفع میں ہو، اور الذی کا دوسرا جملہ بنائیے جو محل نصب میں ہو، اور التی کا تیسرا جملہ بنائیے جو کہ محل جر میں ہو. اسی طرح ہاؤلائی ما اور ہاذہی کے ساتھ کیجیے. ہاؤلائی ما اور ہاذہی کے ساتھ بھی آپ اسی طرح کیجیے. یہ اس کا ہے. الذی کا آپ کر لیجیے میرے ساتھ. الذی فی محل رفع میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل یا مبتدا ہے. فی محل رفع کا مطلب ہے کہ وہ یا تو فاعل آئے گا یا تو مبتدا آئے گا. الذی ولد الامامی، جملہ اس میں جو مکمل نہیں ہوتا کیونکہ پہلے سے کچھ لانا پڑے گا. الذی ولد الامام نہیں. ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں جاء الذی ولد للامام. جاء الذی ولد للامام وہ محل رفع میں ہے کیونکہ فاعل واقع ہو گیا. جاء الذی اکرمتہ، اور محل نصب میں کیسے ہو جائے گا؟ رأیت الذی اکرم اباہ، یا پھر رأیت الذی اکرمتہ. اور فی محل جر کیسے ہوگا؟ آپ اس کے پر کوئی حرف جر لگا دیجیے. سلمت علی الذی رأیتہ، یا سلمت علی الذی اکرمتہ. سلمت علی الذی اکرمتہ. اسی طرح ہاؤلائی وغیرہ وغیرہ ہے. اس کو سوچنا پڑے گا، آپ کو سوچ کے جملے بنانا پڑے گا. اکد الافعال الآتیۃ بنون توکید، آنے والے افعال میں نون توکید کے ذریعے آپ اس کو مؤکد کیجیے. ثم ضعها فی جمل مفیدۃ، پھر ان کو جملے مفیدہ میں رکھیے. بحیث تکون فی محل جزم، اس طرح کہ وہ فی محل جزم کے محل میں ہو. جیسے یأکل کو یأکلن، یتحدث کو یتحدثن، یساعد کو یساعدن، یزرع کو یزرعن. یہ بنائیے نون توکید، پھر اس کو جملے مفیدہ بنائیے. تو ظاہر ہے کہ آپ کو لا یأکلن پہلے بنانا پڑے گا کیونکہ آپ کو فی محل جزم بنانا ہے. تو اس کے اوپر آپ لا یأکلن سے پھر کوئی جملہ بنائیے. لا یتحدثن سے کوئی جملہ بنائیے. لا یساعدن سے کوئی جملہ بنائیے. لا یزرعن سے کوئی جملہ بنائیے. کیونکہ یہ بول رہے ہیں کہ آپ اس کو نون توکید لگائیے، اس کے بعد جملے مفیدہ ایسا بنائیے کہ وہ فی محل جزم ہوگا. تو ظاہر ہے کہ فی محل جزم اسی وقت ہوگا جبکہ آپ اس پر نون توکید لگائیں گے. اعراب ایک بار آپ دیکھ لیجیے، بہت مفید ہے. حضر من ساعدناہ، حضر آیا، من وہ، ساعدناہ جس کی ہم نے مدد کی تھی. حضر فعل الماضی ہے، مبنی علی الفتح ہے. حضر را مبنی علی الفتح. من یہ فاعل کے محل میں ہے، تو اس لیے فاعل مبنی علی السکون، فاعل ہے مبنی علی السکون ہے فی محل رفع. ساعدناہ، ساعدناہ، ساعد فعل الماضی مبنی علی السکون، کیونکہ ساعد ہم بول رہے ہیں، فعل ماضی ہے مبنی علی السکون ہے. نا فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع. نا مبنی علی السکون، نون کے بعد الف ہے، اس پر ہم سکون دے رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو بول رہے ہیں مبنی علی السکون، لیکن فی محل رفع ہے.
फी महल्ली रफ़इन है। शेख हु ना क्या है? मफऊल हुआ ना, ना मफऊल हुआ, मबनी है ना, वही लिखा है ना, साअदना। ना फाइलुन मबनियुन अला सुकून लिखा हुआ है ना, अच्छा सही। फाइलुन मबनियुन अला सुकून फी महल्ली रफ़। हा क्या है? हु जो हम बोल रहे हैं, वल हाउ मफऊलुन बिही मबनियुन अला दम्मी फी महल्ली नस्बिन। साअदनाहु, ये तीन लफ्जों से मुरक्कब है। साअदा, ना और हु। साअदा ये फ़िल माज़ी है, ना ये फाइल है, और हु ये मफूल बिही है, लेकिन मबनी है उस तफसील के साथ जो कि आपके पास किताबें लिखी हुई। आरिफ जुमल अल आतिया, आने वाले जुमलों के एराब लगाइए। हादिही वर्दतुन जमीलतुन ला तहतक़िरन अहदन शरिबतु दवा अल्लज़ी वसफ़हु तबीब। मैंने वो दवा पी जो डॉक्टर ने तशखीस की थी। ये हज़रा मन सआदना जो है उसमें मन सआदना हो, ये पूरा जुमला को हम कह सकते हैं ना कि फाइल है, ना कि सिर्फ मन। कैसे हम लोग कहेंगे पूरा जुमला? सिर्फ फाइल तो सिर्फ मन हुआ ना, जिसने उसकी मदद की, वो पूरा जुमला वो एक शख्स की बात की जा रही ना। हज़ारा हाजिर हुआ, मन वो जो के, साअद ना हूं हमने उसकी मदद की, तो फिर हमारी बात की जा रही है ना, हमने की मदद। मन में उसकी बात की जा रही है, लेकिन साअद ना हूं हमारी मदद की जा रही है, हमारी बात की जा रही है जिसने हमने मदद की बोलकर। हाँ ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह खैर।